بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم ایک ریٹرن جمع کریں گے اور اس میں ہم کچھ ایشوز دیکھیں گے جو ویل اسٹیٹمنٹ میں زیادہ تر لوگ کہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اور جب بھی آپ کوئی بھی ویل اسٹیٹمنٹ آپ فائل کریں یا اس کو ریکارڈ کریں تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کتنی ویلیو ڈالنی چاہیے اور کس حساب سے ڈالنی چاہیے، تاکہ کل آپ کو فیوچر میں پرابلمز نہ ہوں۔ میرے پاس اکثر ریٹرنز جو آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ویل اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں ریوائز کرتا ہوں۔ کیوں ریوائز کرتا ہوں؟ کیونکہ اس میں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمیں مجبوراً کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو ریٹرنز کی طرف جاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں۔ آج ہم انکم کے بارے میں نہیں دیکھیں گے، جسٹ ہم نے ویل اسٹیٹمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے۔ ایکسپینسز کو بھی چھوڑ دیں، ریکنسیلیشن کو بھی چھوڑ دیں، جسٹ ہم نے پرسنل ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز کو کرنا ہے۔ یہ ایک دوست کا ریٹرن ہے اور اس میں ہم نے جو ہے کچھ چیزیں لکھی بھی ہے، لیکن یہ پہلے سے انہوں نے کہیں اور سے وہ کیا ہے، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ایسٹس میں جسٹ وہ یہاں پہ یا کیش مینشن کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یا 1 لاکھ 2 لاکھ یا زیادہ سے زیادہ 3-4 لاکھ تک وہ جو ہے اپنی ایسٹس شو کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے کبھی بھی کوئی ریٹرن فائل کرنا ہو تو آپ جو ہے کم از کم 30 سے 40 لاکھ اس کی ویلیو رکھا کریں۔ کیوں رکھا کریں وہ بھی میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی ایگریکلچر پراپرٹی ہے تو وہ لکھ لیں، اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے کیونکہ وہ تقریباً انہیریٹڈ اور جو ایگریکلچر ہے اس سے ریلیٹڈ، اگر آپ ویلیو بھی لکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ اس پہ بہت سارے جو ہیں میں دیکھتا ہوں جو فیس بک پہ یا کہیں بھی مجھے نظر آتا ہے ویڈیوز میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 0 ویلیو لکھ لیں اس کی، کوئی کہتا ہے نہیں اس کی ویلیو جو ہے اتنی رکھیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور نہ اتنے FBR والے فارغ ہیں کہ آپ کو اس چیز پہ نوٹس کریں۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے ایک چیز ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں بنتا۔ دوسرا، جو کمرشل انڈسٹریل ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے، اگر وہ انہیریٹڈ ہے تو وہ آپ 0 لکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نہ لکھیں تو ویلیو لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انہیریٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز مطلب فادر سے یا آپ کے جو گرینڈ فادر ہے اس سے ملتا ہے تو اس کی ویلیو آٹومیٹک 0 اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو فری میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو 0 لکھ لیں۔ باقی اگر آپ دیکھ لیں کل کو آپ اس کو سیل کریں گے تو اگر آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لکھ لیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو ہے میری پراپرٹی ہے اور 3 مرلہ کا پلاٹ ہے اور انہیریٹڈ لکھ لوں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ لکھتا ہوں انہیریٹڈ، اب اس کی ویلیو میں 0 بھی لکھ لوں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر میں اس حساب سے لکھ لوں کہ اس کی ویلیو 3 ملین ہے تو 3 ملین بھی لکھ سکتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ 3 ملین ہے اس کی ویلیو۔ لیکن ابھی اگر اس کی ویلیو لکھیں گے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر آپ اس کو سیل کریں گے 4 ملین میں تو جو 1 ملین ہے اس کے اوپر آپ کو گین ٹیکس دینا ہوگا، تو یہ ایشو ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، اب ہم آتے ہیں بزنس کیپٹل کی طرف۔ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو یہاں پہ اس کی کیپٹل لازمی ویلیو کریں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے لکھا کہ اس کا گرین اینڈ کو ہے تو اس کی جو اس وقت اس کے پاس جو کیپٹل ہے وہ 2 ملین ہے تو وہ ہم نے لکھ لیا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے ایسٹس زیادہ ہوں گے، اور دوسرا جو فائدہ اس کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو بزنس چل رہا ہے اس کی ورتھ کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ایکوپمنٹ میں نان بزنس ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سامان پڑا ہے جو نان بزنس کے استعمال ہو رہے ہیں، اینیمل ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ میں آپ نے کوئی سرٹیفکیٹس رکھے ہوئے، بانڈس ہیں یا آپ کی جو ریسیویبل یا سیکیورٹیز ہے، مطلب اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے، آپ اس کو لازمی جو ہے اپڈیٹ کیا کریں۔ اس کا فائدہ ہوگا، جو فائدہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا زیادہ ایسٹس رکھنے سے۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ کی ویل اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی جو ویلتھ ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا کیونکہ یہ آلریڈی آپ سے ٹیکس کٹا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی پراپرٹی لی ہوتی ہے، کوئی گاڑی لی ہوتی ہے، کچھ بھی لی ہوتا ہے تو اس پہ آلریڈی ٹیکس کٹا ہوتا ہے۔ آپ کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ جسٹ انکم پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ لازمی ذہن میں رکھیں کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے کوئی کلوزنگ بیلنس لکھتا ہے، کوئی کتنا لکھتا ہے وہ بھی لکھ لیں، نو میٹر، کوئی میٹر نہیں کرتا اس کے اوپر۔ اب اس میں جو ہے انہوں نے موٹر وہیکل لکھا ہے تو موٹر سائیکل ہے، موٹر وہیکل ویسے تو گاڑی ہونی چاہیے لیکن موٹر سائیکل لکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
یہ اچھا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ ہے، کیوں یہاں پہ ہے؟ اب یہاں پہ میں نے ہاؤس ہولڈ افیکٹ اس کے 2 لاکھ لکھ دیے، گھر کے جو سامان ہے پرسنل آئٹمس ہے وہ 1,50,000 لکھا ہے، کیش۔ اچھا یہ آپ کیوں لکھیں گے اور کب لکھیں گے؟ یہ آپ تب لکھیں گے جب بھی آپ پہلے ریٹرن کریں گے، تو آپ جتنی ایسٹ زیادہ لکھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ فائدہ کیا ہوگا وہ میں ابھی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی ہمارے پاس جو ٹوٹل ہے وہ تقریباً کوئی 46 لاکھ کے قریب ہے، یعنی 45,96,000 ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کیش زیادہ ہے، یہاں پہ ہاؤس ہولڈ افیکٹس اور پرسنل آئٹم زیادہ ہے، کل کو اللہ کرے کہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی آ جائے اور آپ نے یہاں پہ اس کی ویلیو 45 لاکھ لکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہ مجھے کوئی اسلام آباد میں کوئی پلاٹ دے دیے، ٹھیک ہے، پلاٹ دے دیے 10 مرلے کا، ٹھیک ہے، 10 مرلے کا پلاٹ دے دیے۔ اب اس کی ویلیو ہے، فار ایگزامپل ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو ہے 50 لاکھ۔ اب ہم نے تو 50 لاکھ کر دیے۔ اب ہم یہاں پہ ریکنسیلیشن میں آتے ہیں۔ یہ 50 لاکھ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ آ رہا ہے، یہ زیادہ آ رہا ہے۔ اب ہم اس کو کم کریں گے تو پھر اس کو ہٹائیں گے، تو ہم پلاٹ کیسے لکھیں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ریٹرن کریں، چلو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو بھی زیرو کرتے ہیں، اس کو بھی زیرو کرتے ہیں اور اس کو بھی زیرو کرتے ہیں، پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر بھی 5 لاکھ کا ڈفرینس آئے گا، بلکہ 31 لاکھ ابھی بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں سے جو ہاؤس ہولڈ افیکٹس یہ بھی ہٹائی تھی، ہمارے پاس اتنے کیش نہیں پڑا ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ جسٹیفائی کر سکیں، ہمارے پاس اتنا کیش نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اینڈ دا اینڈ آف ریزلٹ یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے سے اگر ریٹرن میں کوئی کیش زیادہ لکھیں گے یا پراپرٹی زیادہ لکھیں گے، یا یہاں پہ جو ہے ہم ہاؤس ہولڈ افیکٹ یہ چیزیں لکھیں گے، تو اس کا یہ ہوگا کہ کل کو اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی آئے گی تو ہم اس کو اس میں ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ مین مسئلہ جو ہے اس کا ایڈجسٹمنٹ ہے، یعنی آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے جو آپ اس کو پرچیز کر رہے ہیں اس کو یہ کور کریں۔ تو اکثر جو ریٹرن میں دیکھتا ہوں، موسٹلی 95-96% جو میرے پاس جتنے بھی ریٹرنز آتے ہیں اس کو میں دیکھتا ہوں، اور اکثر کا میں نے ریوائز کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس میں اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ سر میں نے گاڑی لی ہے 20 لاکھ کی، آج کل تو گاڑیاں بھی کم از کم 15-20 لاکھ سے کم نہیں ملتی، پلاٹ وغیرہ اس کے جو ویلیو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ چلتے چلتے جو ہے اس کی جو ویلیو ہے مطلب چلی جاتی ہیں 40-50 لاکھ تک۔ تو آپ کوئی بھی ریٹرن کریں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، لازمی ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کی جو ویلیو ہے، جو ورتھ ہے، وہ کم از کم 40 سے 50 لاکھ تک رکھا کریں۔ ایک تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، دوسرا اگر آپ کا کوئی کلائنٹس ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں چارجز پہ یا فی پہ، تو اس کا یہ ہوگا کہ کل کو وہ آپ کا جو ریٹرن ہے وہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے لیے کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ تو آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے کہ کل کو آپ کے کلائنٹ یا جو آپ پیڈ سروسز دے رہے ہیں تو کل اس کے لیے کوئی مسئلہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جو آپ نے جب بھی ویل اسٹیٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کی ویلیو کم از کم 40 سے 50 لاکھ رکھا کریں، تاکہ کل آپ کے لیے یا آپ کا جو کلائنٹ ہے یا دوست ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر جو کوئی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئیں گے تو اس کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔